السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا تخصیص نمبر 23 مکمل ہو گیا۔ ابھی جو ہمارا سبق چل رہا ہے وہ نون ساکن اور تنوین کی جو 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب، وہ چل رہا ہے۔ تو الحمدللہ 3 قاعدے تو مکمل ہو گئے، اظہار بھی مکمل ہو گیا، اخفا بھی مکمل ہو گیا اور اقلاب بھی مکمل ہو گیا۔ اب جو نیکسٹ آنے والا قاعدہ ہے وہ ادغام یرملون کا قاعدہ ہے، جس کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ ادغام یرملون کہتے کس کو ہے۔ ادغام یرملون کہتے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد 6 حروف میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے۔ وہ 6 حروف کون سے ہیں؟ یا را، میم لام، واو نون۔ یا را، ملون، میم لام واو اور نون، یرملون، یہ 6 حروف ہیں۔ اچھا، ان میں بھی 2 قسمیں ہیں، ادغام یرملون مع الغنہ، ادغام یرملون بلا غنہ۔ تو ادغام یرملون مع الغنہ جو ہوتا ہے وہ 4 حرفوں میں ہوتا ہے، یا، واو، میم، نون۔ ان 4 حرفوں میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، اور لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ اب غنہ آپ سمجھتے ہوں گے، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو روک کر پڑھنا۔ جس آواز کو ناک میں روک کر پڑھتے ہیں اس کو غنہ کہلاتا ہے، چاہے وہ میم ہو یا نون ہو، تو اس میں جو ہے ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے قاعدہ ہے ادغام یرملون کا، نون ساکن یا تنوین۔ تنوین آپ سمجھتے ہوں گے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن بھی سمجھتے ہیں، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے 6 حروف یرملون، یا را، میم لام واو نون، کوئی بھی حرف آ جائے ان 6 حروف میں تو ادغام یرملون ہوتا ہے۔ اب ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ تنوین نون ساکن کے بعد جو آنے والا حروف ہے یرملون میں سے وہ کون سا ہے۔ یا اور واو اور میم اور نون، اگر یہ 4 حروف آتے ہیں تو ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، اور اگر صرف لام اور را آتا ہے تو ادغام بغیر غنہ کے ساتھ ہوگا۔ اس کا دوسرا نام بھی ہے ادغام تام اور ادغام ناقص۔ تو تام کہتے ہیں لام اور را میں، اور ناقص کہتے ہیں یا، واو، میم، نون میں، یعنی 4 حروف میں ادغام ناقص ہوتا ہے اور 2 حروف میں ادغام تام ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ادغام تام اور ادغام ناقص کا مطلب کیا ہے؟ ادغام تام یعنی مکمل پورا ادغام ہوتا ہے پورے حروف کی ادائیگی کے ساتھ، اور ناقص کہتے ہیں یعنی چونکہ یا، واو، میم، نون میں جو ہے آواز کو روک کر کے ناک میں تھوڑی دیر ہم روکتے ہیں، پھر اس کی جو ہے ادائیگی ہوتی ہے۔ جیسے اس میں مثالیں دی گئی ہیں، خیرًا یرہ، تو یہاں پہ نون کی آواز پوری صاف نہیں آتی ہے، ناک میں اس کی آدھی آواز کو روکا جاتا ہے، پھر جو ہے ادا کیا جاتا ہے۔ جس طرح لقوم یوقنون، اصل میں لقوم ہے، لیکن چونکہ اس کی آواز کو غننے کی وجہ سے ناک میں روکا جاتا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ اب ہم اس کو قاعدہ میں دیکھیں گے تو حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم لام واو نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ اب جو ہمیں یہاں پہ مشق دیا گیا ہے وہ ادغام را کا اور ادغام لام کا، یعنی ادغام بلا غنہ کا مشق دیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم کتاب میں دیکھیں گے بھی۔ پہلی جو مثال ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تو محمد الرسول اللہ میں دال کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں 2 پیش ہے، اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ گیا تو یہاں پر ادغام ہو گیا، یعنی را کے اوپر تشدید پیدا ہو گیا تو ادغام ہو گیا، جیسے محمد الرسول اللہ۔ تو یہاں پر ادغام تو ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا ہے، بغیر غننے کے ادغام ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے من ربک میں نون ساکن آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ گیا تو یہاں پر ادغام ہو گیا۔ ادغام تو ہو رہا ہے لیکن اس میں غنہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی بغیر غننے کے ادغام ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے غفور الرحیم، را کے اوپر 2 زبر ہے، 2 زبر کو تنوین کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ گیا۔ اچھا، آپ دیکھتے ہوں گے کتاب کے اندر، قرآن کے اندر، کہ جہاں پہ بھی 2 زبر ہوتا ہے 2 زبر کے ساتھ ایک الف لکھا جاتا ہے، تو وہ الف ایسا ہی ہے، وہ گنتی میں نہیں آتا، وہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو آپ الف کو نہ دیکھیں بلکہ بعد والے حرف کو دیکھیں گے تو را آ رہا ہے۔
تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آنے کی وجہ سے ادغام ہو گیا. یہ ادغام تو ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ غنہ نہیں ہو رہا، یعنی یہ ادغام بلا غنہ ہوگا. جیسے غفور الرحیم. اسی طریقے سے عیشۃ الراضیہ تنوین ہے، یعنی دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ گیا، اس لیے یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا. اسی طریقے سے من لدنہ، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا، تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، غنہ نہیں ہے یہاں پہ. اسی طریقے سے کل لہ، لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا. اسی طریقے سے یکل لہ، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا تو ادغام تو ہوگا لیکن اس میں غنہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے رزقا لکم، قاف کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا، ادغام ہو گیا لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اف لکم، فا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا اس لیے ادغام ہوگا لیکن اس میں غنہ نہیں ہوگا. من لبن، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون سے لام آ گیا، ادغام تو ہوگا لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. تو یہ ادغام بلا غنہ کی مثال ہے.